نماز سے جتنا تعلق بڑھے گا، نماز کا جتنا عرفان بڑھے گا، اتنا ہی زیادہ خدا تعالیٰ کی ہستی سے تعلق بڑھے گا اور خدا تعالیٰ کا عرفان بڑھے گا، اور نماز کے ذریعے آپ اپنی پیدائش کے مقصد کو پا سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نماز سے بے سوچے سمجھے گزرتے چلے جائیں تو تمام عمر کی نمازیں بھی اس عارف باللہ کی ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی جو ایک نماز سے گزرتا ہے مگر اس میں ڈوب کر، اس کو اپنا کر، اس کا ہو کر اس میں سے نکلتا ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ بعض کم فہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ایک ہی نماز ہوا کرتی ہے جو خدا سے ملا دیتی ہے، اور صرف ایک ہی نماز کافی ہے۔ یہ ایک بالکل غلط اور جاہلانہ تصور ہے۔ بعض جو زیادہ عارف بننے کی کوشش کرتے ہیں اور صوفیانہ مزاج رکھتے ہیں یا نہیں مگر لوگوں کو دکھاتے ضرور ہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ بس ایک لمحہ کافی ہے زندگی کا، وہ لمحہ جو خدا سے ملا دے، اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بس ایک لمحے کی ملاقات کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے چھٹی۔ حالانکہ ملانے والا لمحہ وہ لمحہ ہوا کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے وابستہ کر دے، جس کے بعد علیحدگی کا کوئی تصور نہ رہے۔ بس ایک نماز کا سوال نہیں ہے، سوال ایک ایسی نماز کا ہے جو آپ کا نماز کے ساتھ ایسا گہرا اور دائمی رشتہ باندھے، ایسا تعلق پیدا کر دے کہ جو پھر کبھی نہ ٹوٹے۔ محبت کے متعلق شعراء کہتے ہیں کہ ایک ہی نظر میں ہو جایا کرتی ہے، مگر وہ ایک ہی نظر ایسی تو نہیں ہوا کرتی کہ دوبارہ محبوب کی طرف اٹھنے کی تمنا سے ہی محروم رہے۔ ایک نظر سے مراد یہ ہے کہ محبت جب ہو جائے تو ہر نظر پھر اپنے محبوب کو تلاش کرتی ہے، اور یہی عرفان الہی اور وصل الہی کی حقیقت ہے۔ ایک دفعہ جب سچا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے، جس کا نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو پھر یہ تعلق دائمی ہو جایا کرتا ہے، اور اس تعلق کی سچائی کا نشان ہی اس کا دوام ہے۔